صاحب تشریف لاتے ہیں علامہ معتصم الہی ظہیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ حضرات گرامی قدر، مجھ سے قبل میرے بھائی آپ سے ہم کلام تھے اور یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ یہ مسجد اس کی بڑی سعادت ہے کہ اس میں علامہ شہید بھی تشریف لائے، برادر اکبر ابتسام الہی ظہیر بھی تشریف لائے۔ میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ مسجدوں کی سعادت نہیں ہوتی، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے، ہمارے جیسے نکمے، نالائق اور نکارہ لوگوں کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم ایسے ناچیز کو بارگاہ رسالت مآب میں گلدستہ ہے عقیدت کو نشاور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور مجھ سے قبل بھیا نے ایک نعرے کو لگایا، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا۔ اور آج لگ بھگ 34 برس کے بیت جانے کے بعد ہم مختلف پروگراموں میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، دوست احباب بھائی اور بزرگ اس نعرے کو محبت سے لگاتے ہیں تو میرے دل میں ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ آج 34 برس لگ بھگ بیت جانے کے باوجود علامہ شہید جن کی محبت ہمارے اندر آج بھی موجود ہے اور ہم اس نعرہ مستحیض کو لگا رہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے علامہ شہید جن کی ساری زندگی وطن عزیز میں قال اللہ اور قال رسول کو بیان کرتے ہوئے گزری، اور انہوں نے محبت نبی، حب نبی کے نعرے کو، اس کے دعوے کو صرف ظاہری طور پر نہیں لگایا بلکہ عملی طور پر جام شہادت کو نوش کر دیا اور اس بات کو ثابت کر دیا جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے وطن عزیز میں قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کو لگایا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج یہ کانفرنس سید البشر کے عنوان سے ہونے والی کانفرنس کہ آپ کی منقبت کو بیان کرنے کے لیے برپا کی گئی، آقا کی منقبت کو، آپ کی رفعت کو، آپ کے مقام اور مطلب کو، آپ کے رتبے اور مرتبے کو کس طرح بیان کیا جائے کہ جس کے بارے میں غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے کیا ہو کہا تھا، غالب سنائے حاجاؤ یزدہ مداشتیں، غالب اس کی منقبت کو، اس کی رفعت کو، اس کی بلندی کو کیسے بیان کیا جائے جس کے بارے میں اشوان کا ارشاد عالی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ کسی کے تذکرے کو ایک بستی تک محدود رکھا، کسی کے تذکرے کو ایک شہر تک محدود رکھا، کسی کے تذکرے کو ایک بر اعظم تک محدود کر دیا، مگر سریا کی بلندیوں پر کسی کے نام نامی کو اگر رقم کیا گیا تو میرے آقا کے نام نامی کو، اور پھر بلندی کیوں نہ ہو، وہ آدم صفی اللہ کے بھی امام، نوح نبی اللہ کے بھی امام، موسیٰ کلیم اللہ کے بھی امام، ابراہیم خلیل اللہ کے بھی امام، اسماعیل نبی اللہ کے بھی امام، عیسیٰ روح اللہ کے بھی امام، کہ اللہ رب العزت نے بھی
سورج کو روشنی عطا نہیں کی تھی، چاند ستاروں کو ابھی جگمگاہٹ نہیں بخشی تھی، تمام انبیاء کی روح کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا ہوں، میں تمہیں تاج نبوت کو پہنانے والا ہوں، حلت نبوت کو اڑھانے والا ہوں، مگر سن لو پھر اگر رسول آ جائے اپنے جھنڈے کو گرا دینا ہے، کالی کملی والے کے آ جانے کے بعد پھر کسی نبی نبوت کی بات کی، اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فارسیوں میں لکھ دیا جائے گا۔ اور کمالیہ میں اس کانفرنس میں شرکت کرنے والے اہل حدیثوں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیثوں تمہیں تمہارا اہل حدیث ہونا مبارک ہو کہ تم کائنات کی وہ واحد جماعت ہو جس نے اس بات کا اعلان کر دیا کائنات کے باسیوں سن لو، اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا، کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم ہاتھ نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، آج ربیع الاول کے مہینے کی آمد ہے، کل اور پرسوں بلکہ پورا ماہ آقا کائنات کی ولادت باسعادت کو اپنے اپنے انداز سے منایا جاتا ہے۔ ہم بھی آقا سے محبت کا اقرار کرنے والے، آقا کی محبت کو بیان کرنے والے، آقا کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، ہمارے یار دوست بھی مختلف مقالب فکر سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی آقا سے محبت کا اظہار کرنے والے، آقا کی محبت کو بیان کرنے والے، محبت کا دعوے دار میں بھی، ہمارے بھائی بھی آقا کی محبت کے دعوے کرنے والے۔ معاملہ کیا ہے، فرق کیا ہے، تفریق کیا ہے، آؤ آج اس کانفرنس میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی دعوت کو سمجھ کے جانا ہے۔ میں نے بھی آقا سے محبت کا اقرار کیا، تو نے بھی آقا سے محبت کا اقرار کیا، فرق کیا ہے، آؤ فرق تو نے اس بات کا اعلان کیا آقا کی بات تو ٹھیک ہے، آقا کا فرمان تو ٹھیک ہے، آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، آقا کا فتویٰ تو ٹھیک ہے، مگر آقا کی بات کے ہوتے ہوئے، آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آقا کے فرمان کے ہوتے ہوئے میں اپنے مفتی کی بات کو کیا کہوں، میں اپنے شیخ صاحب کی رائے کو کیا کہوں، اپنے امام کے قول کو کیا کہوں، مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، اور اہل حدیث نے کیا بات کی۔ ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا کائنات کے باسیوں سن لو، خطیب بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، پیر بھی غلطی کھائے، فقیر بھی غلطی کھائے، صدیق ولی اور شہید بھی غلطی کھائے، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا اللہ نے تنہا میاں کے لال کو بنایا ہے، آسمان سے صدا آئی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کائنات کے باسیوں سن لو، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خداوندی سے بات کرتے ہیں۔ آج تم بھی آقا سے محبت کا اعلان کرنے والے، اہل حدیث بھی آقا کی محبت کا دم کرنے والے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے
ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا آقائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے میرے اصحاب، میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں سے چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقائے محترم آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا۔ پھر میں ڈنکے کی چوٹ اس بات کو کیوں نہ بیان کروں، کائنات میں اگر کوئی واحد گروہ ایسا موجود ہے وہ اہل حدیث ہے جو کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی دعوت دینے کے لیے نہیں آتے۔ ہم تمہیں علامہ شہید کی عظمت کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے، حبیب الرحمان رضانی آپ کی منقبت کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے، ہم تمہیں کسی سردار کی سرداری اور کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے، ہم کائنات کے باسیوں کو یہ رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا قاضی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت بڑی سیدھی سادی دعوت، ہماری دعوت پیار کی دعوت، ہماری دعوت محبت کی دعوت، ہماری دعوت میں کوئی فرقہ واریت نہیں۔ ہمارا اعلان سن لو، اہل حدیث کے فرزند کو اپنے ذہنوں میں سما کے جانا ہے۔ ہمارا ڈنکے کی چوٹ اور واضح پیغام ہے، اللہ کے فضل و کرم سے معاملہ کوئی بھی ہو، شریعت کا ہو، معیشت کا ہو، معاشرت کا ہو، مسجد کا ہو، بازار کا ہو، کاروبار کا ہو، گھریلو خاندانی نظام کا ہو، اہل حدیث کو اگر منوانا ہے یا رب کا قرآن لے آؤ یا قاضی کملی والے کا فرمان لے آؤ، ہماری گردنوں کو جھکا ہوا پاؤ گے، مگر بات کرو گے آقا کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی ایرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نقصو حیرے کی مان لو، رب کعبہ کی قسم ہے آقا کے فرمان کے ہوتے ہوئے یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ جفا کی دیکھ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسرے بیداں مگر جھکی تو نہیں۔ آج تم آقا سے محبت کا اعلان کرنے والے ذرہ برابر بھی اگر تمہیں تمہارے جان و مال کا مسئلہ درپیش آ جائے تم اپنی گردنوں کو اپنے چہروں کو دوسری جانب دے لیتے ہو۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں کس طرح اصحاب رسول نے دیوانہ وار آپ کے ساتھ عملی طور پر محبت کا ثبوت دیا۔ آقا حکم کرتے آج اس کام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں نے 20 مرتبہ اس واقعے کو سنا، ان واقعات کو مسجدوں میں محرابوں میں مدرسوں میں سنا، تجدید عدم کے لیے آپ کے سامنے اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آقا کائنات ارشاد فرماتے آج اس کام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ آج ہو نہ ہو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا نیکی میں سبقت دینے کے لیے۔ کس طرح صاحب بے چین نظر آتے، آج آقا کائنات نے ہمارے مالوں کا تقاضا کیا۔ حضرت عمر اپنے گھر میں تشریف لے گئے، جتنا مال و اسباب گھر میں موجود ہے اس کے 2 حصے کیے، ایک حصے کو کھایا۔ آقا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے،
آقائے کائنات نے حضرت عمر کے جذبے کو دیکھا، مسکرانے لگے۔ عمر کیا لائے ہو؟ کہا اپنے گھر میں گیا ہوں، مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک کو اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا، دوسرے آدھے مال کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آیا۔ آقائے کائنات خوشی سے مسکرانے لگے، آپ کو فخر محسوس ہونے لگا۔ آج ابو بکر صدیق موجود ہیں۔ ابو بکر، آج جب کہ اس کام کو تمہارے مالوں کی ضرورت تھی، تم کیا لے کے آئے؟ حضرت ابو بکر آگے بڑھے، کہا آقا اپنے گھر میں گیا، جتنا بھی مال موجود تھا اس کو سمیٹا، حتیٰ کہ جھاڑو کو لگایا، اگر ایک دن کا بھی گھر میں موجود تھا اس کو بھی اکٹھا کیا اور آپ کی خدمت میں آئے کیا حاضر ہو گیا۔ حضرات ایسے تو نہیں آتا ہے، کائنات نے کہا تھا صدیق میں نے ہر ایک شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، تیرے احسانات اللہ ہی کے ذمے ہیں۔ آج ذرا اپنی محبت کو بھی، اس محبت کے اوپر ہمیں جانچنے کی ضرورت ہے، پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور بات میرے ذہن میں آئی، جب غزوہ احد میں آقا کائنات نے ارشاد فرمایا آؤ آج اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، کون ہے جو 100 اونٹ بما اسلحہ ساز و سامان اسلام کی مدد کرے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، ذوالنورین کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا آقا 100 اونٹ بما اسلحہ ساز و سامان حاضر ہیں۔ آقا نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر سوال کو رکھا، کون ہے جو 100 اونٹ بما اسلحہ ساز و سامان اسلام کے لیے وقف کرے؟ میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان کھڑے ہوئے، آقا 100 اونٹ حاضر ہیں، بیٹھنے کا اشارہ کیا، تیسری مرتبہ پوچھا، چوتھی مرتبہ پوچھا، مختصر 8 مرتبہ ایک ہی نشست میں آقا پوچھتے چلے گئے۔ عثمان ہر مرتبہ کھڑے ہوئے، آقا 100 اونٹ حاضر ہیں۔ 8ویں مرتبہ آپ اپنے منبر سے اٹھے، ذوالنورین کے پاس پہنچے، سینے سے لگایا، کر دیا عثمان بس کر، بس کر، آج کے بعد تو جو جی چاہے عمل کر لے، اللہ نے جس پر جہنم کیا آپ کو حرام کر دیا۔ ساتھیوں، آج ہم بھی ذرا آقا سے محبت کو اپنے معیار کو دیکھیں۔ یہ آقا سے محبت ہے؟ میلاد النبی کے نام پر رنگ رنگیاں منائی جائیں، ڈھول تاشے بجائے جائیں، ڈھولک کی تھاپ پر رقص کو کیا جائے، یہ آقا سے محبت کا نام ہے۔ یہ آقا سے محبت اس باپ میں ہے، باپ بھی میدان جنگ میں، بیٹا بھی میدان جنگ میں، شوہر بھی میدان جنگ میں، بھائی بھی میدان جنگ میں، خود بھی دیناریہ راستے میں کھڑی، اللہ اسلام کی آبرو رکھ لینا۔ بتانے والے نے جگہ باتی گرا کے بتایا، تیرا بھیا بھی شہید ہو گیا، تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تیرے سربراہ وہ بھی شہید ہو گیا۔ بی بی دیناریہ ہرانے والے کو پوچھتی ہے، میرے بھیا کا مجھ کو نہ بتلاؤ، میرے باپ کا مجھ کو مت بتلاؤ، میرے بیٹے کی مجھے خبر مت دو، میرے سرتاج کی مجھے مت خبر دو، مجھے امت کی ماں کے سرتاج کے بارے میں بتلاؤ۔ آقا کائنات حیثیت سے ہے نہیں، آنے والے نے بتایا آپ الحمدللہ حیثیت سے ہیں۔ بی بی دیناریہ چاروں شہادتوں کے باوجود سجدہ ریز ہو گئی، اللہ چاروں شہادتیں تیرے رستے میں قبول ہو جائیں۔ آقا کائنات کی ذات کو کوئی گھر نہ پہنچے، کسی بات کا کوئی گھر نہ پہنچے۔ ساتھیوں، آج میلاد النبی کے نام پر جو حرفات ہمارے سامنے، ہمارے ارد و گرد، ہمارے گرد و نواح میں نظر آ رہی ہیں، مسئلہ کیا ہے؟
کرتے ہیں، حوالہ آپ کے ذمہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یوسف رفیق کی قیادت میں ہم بڑے انقلاب کو منانے کا اعلان کریں گے۔ نعرہ تکبیر، حق اہل حدیث، محمد صاحب قدم بڑھاؤ، یہ کیا مذاق ہے؟ قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر، یہ کیا بات ہے؟ ہماری دعوت بڑی سیدھی سادی دعوت ہے، ہماری دعوت پیار والی دعوت ہے، محبت کی دعوت ہے، نفرت کی دعوت۔ ہم اس کا پرچار نہیں کرنے والے، او غیر تو غیر اپنے ہی ایسے بدبخت ہماری صفوں میں موجود ہیں جن کو ذرہ بھر شرم نہیں آتی۔ گجرانوالہ کا ایک چوڑا مراسی آئے روز علماء کی شان میں بکواس کو کرتا ہے، اس کے سامنے کسی بندے کی کوئی حیثیت نہیں۔ کبھی علماء کے بارے میں بکواس کرنے والا، کبھی شیوخ الحدیث کے بارے میں بکواس کرنے والا، اس کی زبان کو کوئی پٹا ڈالنے والا نہیں۔ ان سفید بالوں والے بزرگوں کے بارے میں بکواس کرتا ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بالوں کے حیا کو اللہ رب العزت بھی کرنے والے ہیں، اور تم لوگوں کے ساتھ تفرقے کی بات کرتے ہو۔ یہ اپنے اندر ایسی کالی بھیڑوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، ان کو گربانوں سے پکڑ کر اپنی مسجدوں سے، اپنے ممبروں محراب سے نکال باہر کی ضرورت ہے۔ کل ایک جلسے میں بکواس کرتے ہوئے اس نے یہ بکواس کی کہ میں صاحب زادے میں آج کے شہر میں آیا ہوا، ہم اختلاف کی بات لوگوں سے کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، لیکن اس کی بکواس کو سن کے ریکارڈ کے لیے آپ کے سامنے ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ علامہ شریف کے روحانی اور جسمانی بیٹے تو بڑے دور کی بات ہے، اللہ کی قسم سب سے زیادہ میرا بھائی محمد علی یزدانی بیٹھا ہوا، جس نے کبھی زندگی میں کسی چڑیا کو بھی نہیں مارا ہوگا، اور سن گجرانوالہ کے چوڑے اور بازاری اور مراسی، اللہ کی قسم یہ محمد علی بھی تجھے اگر چیلنج دے تو اپنے گھر سے باہر آنے کی ضرورت نہیں۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، خود سادہ اپنے دور میں شہید علامہ معتصم الہی شہید، علامہ ابتسام الہی شہید، علامہ حشام الہی شہید۔ یہ عجیب مذاق ہے، خود ساختہ چیلنج اور خود ساختہ کڑیاں کہ آگے کو کدھر ہے جناب؟ اور تمہیں کسی نے بلایا ہے، کسی نے تمہیں کہا ہے؟ عجیب مذاق ہے، عجیب تماشا، پوری جوان میں بنایا ہوا، اپنے پٹلے میں خود سے پٹے کو ڈالو۔ اگر علامہ شہید کے بیٹے تجھے پٹا ڈالنے کے لیے میدان عمل میں نکل آئے، اللہ کی قسم تیرا ناطہ تیرے گھر میں بلند کر دیں گے۔ اور تم نے کیا سمجھا ہے؟ ہمیں ان ماں نے جنم دیا جنہوں نے ہمیں لوبی دیتے ہوئے اس بات کا درس دیا، بیٹا وطن کی عزت کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، حرمت رسول کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوا لینا ہے، مگر ان کو جھکانا نہیں ہے۔ ہم ان شہداء کے وارث ہیں، انہی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے میدان عمل میں اتر چکے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وقت عظیم میں کتاب اللہ کا قرآن و حدیث کے پرچم کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ اور کیا ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھوں کو ذرا بلند کر کے کہو، ابو بکر کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ فاروق کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ذوالنورین کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ علی حیدر کرار کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ معاویہ کا تدبر کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ گجرانوالہ کے چوڑے مراسی کا پٹا ڈالنے کے لیے تیار ہو؟ ایک ہے
ایک عہد مسجد میں ہم کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے، روح بن کے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، کسی ہمزادے کا ہے، کسی جاگیردار کا ہے، کسی مزاری اور سرداری کا ہے، کسی عمران خان نیازی کا ہے، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک رش والے کا قرآن ہے، دوسرا کالی کمی والے کا فرمان ہے۔ واحد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ یہ تھے علامہ شہید کے فرزند انجمن، قائد ابن قائد علامہ حافظ ابن معتصم الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالی، جو اپنے مخصوص انداز میں